والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے سورج کے اس وقت کی جب وہ اپنے کمال پہ آ جائے. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی کہ جب وہ بلا فاصلہ سورج کے پیچھے آئے اور اپنے کمال کی منزل میں ہو. والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طور سے روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طور سے تاریک ہو جائے. والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی کہ ہم نے اسے کتنا مکمل اور کتنا اچھا بنایا. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اسے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پھیلا دیا. والنفس وما سواها، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا بہترین بنایا. فالہمها فجورها وتقواها، اور اسے فسق و فجور اور تقوی دونوں صلاحیتیں برابر سے ودیت کر دی. قد افلح من زکاها، تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے. وقد خاب من دساها، اور وہ شخص ہلاک ہو جائے گا جو اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لے. پروردگار نے ان آیات میں ذہن انسانی کو جو پیغام دیا وہ پیغام یہ ہے کہ اگر مغفرت چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لو. اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لو، گناہوں سے پاک کر لو. بھائی وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں میں آلودہ کرتی ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہیں جو انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہیں، پاکیزہ بنا دیتی ہیں؟ انہیں سمجھنے کے لیے 2 دقیقوں کا لمحہ فکر. دیکھو سب جانتے ہیں، میرا کوئی محترم سننے والا ایسا نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے، نماز نہ پڑھنے میں عذاب ہے. نماز پڑھنے میں ثواب ملے گا، نماز چھوڑنے سے عذاب ہوگا. تو نماز پڑھو ثواب ملے، شوق نماز پڑھوائے گا، شوق نماز پڑھوائے گا. اور دیکھو اگر نماز نہ پڑھی تو عذاب آ جائے گا، خوف نماز پڑھوائے گا. دیکھو بہت قریب ہو کے اپنے سننے والوں سے باتیں کر رہا ہوں. یہ 2 لفظ نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں، شوق اور خوف. اگر ثواب کا شوق ہے نماز پڑھے گا، اگر عذاب کا خوف ہے نماز پڑھے گا. اور اب اسے الٹ دو، اگر ثواب کا شوق نہیں ہے نماز نہیں پڑھے گا، اگر عذاب کا خوف نہیں ہے نماز نہیں پڑھے گا. تو جہاں شوق اور خوف دونوں آ جائے اس کا نام ہے تقویٰ. جہاں سے شوق اور خوف دونوں چلے جائے اس کا نام ہے فجور. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کیا عمدہ نفس ہم نے بنایا ہے. آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، سورج گواہ ہے، چاند گواہ ہے، روز و شب کا آنا جانا گواہ ہے. کتنا اچھا نفس ہم نے بنا دیا. بھائی رکے رہنا، اس لیے کہ جانا بہت دور ہے. تو اب کون شوق کی طرف مائل کرے، کون عذاب کے خوف میں مبتلا کرے؟ اس طاقت کا جو انسان کو شوق دلاتی ہے ثواب کا اور خوف دلاتی ہے عذاب کا، اس طاقت کا نام ہے عقل. دیکھو چونکہ گفتگو کر رہا ہوں میں سطح عمومی سے بہت بلند گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے نا یہ بھی سطح عمومی سے بلند ہے. وہ جو سطح عمومی ہے نا عام، اس سے بلند مجمع ہے. اس لیے میں نے ان مسائل کو چھیڑا. تو اب عقل کا کردار سامنے آیا. اب ذرا سنتے جاؤ اور اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھو کہ عقل کا کردار کہاں آتا ہے. سورہ یاسین میں آواز دی کہ انسان میں 3 چیزیں ہیں، سب کو معلوم ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. ہم نے کائنات کے سارے جوڑوں کو 3 چیزوں سے بنایا، جسم دیا، روح دی، نفس دیا. تو ہر انسان میں جسم ہے، ہر انسان میں روح ہے، ہر انسان میں نفس ہے. توجہ رہے. اب ان 3 چیزوں سے مل کر
جو مزاج بنے گا وہ بھی 3 قسموں پہ ہوگا. بھائی جسم ہے تو فطرت آئے گی، روح ہے تو عقل آئے گی، نفس ہے تو خواہش آئے گی. دیکھو اخلاقیات کے اور فلسفے کے دقیق ترین مسائل ہیں جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. اگر تمہارے پاس جسم ہے تو فطرت کا تقاضے تو پورے ہوں گے، فطرت تو آئے گی، تمہارے مزاج میں فطرت تو ہوگی، ہے نا. اگر تمہارے پیکر میں روح ہے تو تمہارے مزاج میں عقل آئے گی، اگر تمہارے پیکر میں نفس ہے تو تمہارے مزاج میں خواہش آئے گی. سب کچھ عقل نہیں ہے. بھائی توجہ رہے، روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. سب کچھ عقل نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواہش عقل کو دبا لیتی ہے. مثال دوں گا. اب دیکھو موضوع ایسا نا تہذیب نفس و تہذیب حاضر. مثال دوں گا تاکہ میرے سننے والوں تک میرا پیغام پہنچ جائے. کبھی کبھی خواہش، بھائی سننا، بہت بہت نازک مرحلہ فکر ہے. جس نازک مرحلہ فکر پر روک رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواہش عقل کو دبا لیتی ہے. مثال دو بھائی، بہت بہت قریب کی مثال ہے. عقل نے کہا، توجہ رہے، عقل نے کہا نہیں، ابھی عقل کہا ہے. ابھی تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو خواہش پیدا کرتی ہے. بھائی کھانے کے لیے کچھ چاہیے نا، پیٹ کے جہنم کو ایندھن تو چاہیے نا. تو کہا بھائی اگر ایک اچھی سی نوکری مل جائے، دیکھو خواہش، اگر ایک اچھی سی نوکری مل جائے تو معاش کا مسئلہ حل ہو جائے. خواہش ہے نا. اب عقل نے سجھایا کہ دیکھو اچھی نوکری اس معاشرے میں، ان حکمرانوں میں کیسے ممکن ہے؟ بھائی جنہیں خود مال بٹورنے سے فرصت نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. سنے جاؤ. اچھا تو اب خواہش ہوئی کہ اچھی سی نوکری مل جائے. اب عقل نے طریقہ سجھایا. دیکھنا ذرا، سوچنے والی بات ہے کہ اگر فلاں سے سفارش کروا دو تو اچھی نوکری مل جائے گی. تو خواہش تھی کہ نوکری مل جائے. عقل نے راستہ دکھلایا کہ بھائی نوکری نہیں ملے گی، اس لیے کہ کوئی کام اس ملک میں سفارش کے بغیر ہوتا نہیں ہے. دیکھو ابھی تو میں نے سفارش کا تذکرہ کیا ہے. اب اس سے بڑا نسخہ کیمیابی بتلاؤں گا کہ اگر کام سفارش سے نہ ہو تو کس چیز سے ہوگا، ابھی بتلاؤں گا. اچھا تو اب سے سفارش کرواؤ نوکری مل جائے گی. اب فلاں سے سفارش کروائی نوکری نہیں ملی. اب اگر سوچتے بیٹھ گئے کہ بھائی سفارش سے تو نوکری نہیں ملی، تو اب نوکری تو بہرحال چاہیے. تو اب ایک طریقہ اس ملک میں رائج ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی بڑے کو رشوت دے دو، نوکری لے لو. کسی بڑے کو جو نوکری دلوا سکتا ہو رشوت دے دو، نوکری لے لو. تو دیکھا تم نے عقل نے رشوت دینے پہ کیسے آمادہ کیا. اور اب وہ جو رشوت لے رہا تھا اس نے رشوت تو لے لی اور ضمیر نے مرامت بھی کی. بلا اقسم بالنفس اللوامہ، کل کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ جو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے. اب ادھر رشوت تو اس نے دے دی نوکری کے لیے. توجہ رہے، رشوت تو دے دی لیکن زمین نے مرامت بھی کر لی. اب اس کی عقل اسے جواب پیش کر رہی ہے کہ بھائی کیا کریں، رشوت نہ لیتے تو کیا کرتے، اس لیے کہ تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، اس لیے رشوت لینے کا جواز پیدا کیا عقل نے. تو کبھی خواہش عقل کے تابع، کبھی عقل خواہش کے تابع. تو اب ایسا لاؤ جو خواہش کو بھی کنٹرول کرے، عقل کو بھی کنٹرول کرے. اس کا نام ہے محمد رسول اللہ.